اب یوں بھی پورے ہوتے ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا جب میں نے اپنے سامنے شان سے کھڑی اسی عمارت کی طرف دیکھا تھا جس عمارت میں آج میں ایک افسر کے گروپ میں داخل ہونے والی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میرے جذبات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں امنگیں اور خواہشات تھی، مگر میرے لبوں پر جامد خاموشی تھی۔ میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج تو میری جیت کا پہلا دن تھا۔ آج میں اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ بس بہت جلد میں ان لوگوں تک پہنچوں گی جنہوں نے مجھ سے میری زندگی کے مقصد کو چھینا، مگر میں نے محبت کو دور کیا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ کر ایک عزم سے فیصلہ کیا تھا۔ میرا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر وہاں موجود اسٹاف پر ڈالی اور ان سب سے تعارف حاصل کیا، اور پھر ان سب کو کام پر لگ جانے کا حکم دے دیا۔ میں خود بھی وقت ضائع کرنے کی قائل نہیں تھی۔ میری زندگی میں جو 4 سال گزرے تھے انہوں نے مجھے خوب سکھایا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو مجھے وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھنا ہوگا۔ اگر اس وقت کی قدر نہیں کی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے گا۔ میں نے انسپکٹر سے اس کیس کی فائل منگوائی تھی، وہ فائل جو 4 سال پہلے بند کر دی گئی تھی۔ میں اس پولیس اسٹیشن میں اس دن کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی، کتنا تڑپی تھی۔ اس وقت اس کرسی پر میری جگہ ایک کڑیل شکل والا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میری کسی بات کو بھی قابل غور نہیں سمجھا تھا، بلکہ ناک پر سے مکھی اڑا دی تھی۔ ارے بی بی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے شوہر کا قتل ہو گیا ہے؟ وہ ایک غریب آدمی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا ہو، بھلا اس کا قتل کر کے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر قاتل نے لاش کہاں پھینکی؟ اسے زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا۔ وہ میری طرف دیکھتے اور تمسخرانہ انداز میں بولا تھا، اور ایک بار پھر سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں اسے بار بار FIR درج کرنے کا بول رہی تھی۔ میرے اصرار پر FIR درج کر دی گئی تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کسی نے بھی اس کیس پر تفتیش نہیں کی ہوگی۔ بھلا ایک غریب سبزی فروش کے قتل کے مقدمے میں آخر پولیس کو کیا حاصل ہوتا؟ اور آج میں اسی کمرے میں تھی، اسی کرسی پر تھی جس کے پاس اختیار تھا۔ آج میں جو چاہے کر سکتی تھی۔ آج اختیار اور فیصلے میرے ہاتھ میں تھے۔ فائل میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ درخواست دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے آج سے 4 سال پہلے یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا، مگر کسی نے بھی اس پر تفتیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مگر اب یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہوگا اور اس پر دوبارہ سے تفتیش شروع ہوگی۔ میں نے انسپکٹر کو اپنے شوہر کا ID کارڈ، گھر کا ایڈریس، سب کچھ بتایا تھا۔ ان سے جو معلومات نکل سکتی تھی آپ مجھے بتائیں، اور یہ کام جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یہ نمبر، جس نمبر سے مجھے آخری بار کال آئی تھی، یہ نمبر کس کے نام پر رجسٹر ہے، اور یہ لوکیشن کہاں پر آئی ہے؟ مجھے سب کچھ ابھی اور اسی وقت جاننا ہے۔ انسپکٹر میری بات سن کر وہ ساری معلومات لے کر چلا گیا تھا، اور پھر شام سے پہلے انسپکٹر میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران میں نے اور بہت سارے کیس نمٹائے تھے، بہت سارے لوگوں کی فریادیں سنی تھی۔ میرا ذہن مسلسل انسپکٹر میں الجھا ہوا تھا، نہ جانے وہ میرے لیے کیا خبر لاتا ہے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے ان قاتلوں کا سراغ مل جائے اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انسپکٹر کامران، کیا خبر لائے آپ؟ میم، یہ ID کارڈ نادرا میں رجسٹر نہیں ہے، یہ ID کارڈ جعلی ہے، اور یہ نمبر، یہ بھی کسی کے نام پر رجسٹر نہیں، اور یہ کسی کے استعمال میں نہیں۔ اس نمبر کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا گیا، اور اس نمبر سے صرف ایک ہی نمبر پر کال کی، اور وہ نمبر آپ کا ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے شوہر کا ID کارڈ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادرا رجسٹر نہیں ہے؟ انسپکٹر گلا کھنگار کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شوہر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، یا پھر غیر قانونی طور پر اس ملک میں آئے تھے، تبھی تو اس وقت ان کی موجودگی کہیں بھی شواہد نہیں ملے، کہیں کسی ریکارڈ میں ان کا نام نہیں۔ میں نے غور سے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا تھا۔ یہ انسان جس کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے تھے، یہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت میں مجسم تھا۔ میرے ساتھ انسان نے محبت بھرے 2 سال گزارے تھے، مجھے اتنی محبت اور عزت دی تھی جس کے لیے ہمیشہ میں ترستی رہتی تھی۔ وہ تو بہت ایماندار تھا، بہت محبت کرنے والا، بہت مہربان۔ وہ کسی غیر قانونی کام میں کیسے ملوث ہو سکتا تھا؟ وہ کوئی غلط کام کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس کا قتل بھی، وہ بھی تو ایک معمہ تھا۔ کس نے قتل کیا میرے شوہر کا، اور پھر اس کی لاش کا کیا کیا؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر وہ دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور میرے پاس آتا، اور وہ بھلا اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں ساری معلومات نکال سکوں، مگر انسپکٹر کی بات صحیح تھی۔ نہ تو مجھے اس ID کارڈ کے بارے میں کوئی معلومات ملی، اور نہ ہی نمبر کے بارے میں۔
میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی خفیہ ایجنسیوں میں بھیجی، مگر وہاں سے بھی مجھے کوئی شواہد نہیں ملے۔ میں تو تھک ہار کر بیٹھ گئی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر میرا شوہر کون تھا، کیسے اچانک کسی سنہرے خواب کی طرح میری زندگی میں آیا تھا، کسی باد صبح کی طرح اس نے میری زندگی کو آباد کیا تھا، اور پھر کیسے خود بخود ہی میری زندگی سے نکل کر چلا گیا۔ مجھے کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ اس وقت میں ٹرین میں یونیفارم تبدیل کر کے اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود تھی۔ ٹرین کا یہ سفر مجھے پچھلے سفر کی یاد دلا گیا تھا، وہ سفر جو بہت تلخ تھا۔ ایک بار پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں کون تھی؟ ایک معمولی سی لڑکی تھی، ایک ڈری سہمی سی غریب سی لڑکی جس کا ابو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کی ماں اپنے میکے میں رہتی تھی، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، بیٹی کو بھی اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا رکھتی تھی۔ مجھے ماں نے سرکاری اسکول میں بھیجا تھا کیونکہ وہاں تعلیم کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، مگر پھر بھی ماموں اور مومانیوں کے منہ سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ ہر وقت وہ مہنگائی کا اور ہمارے خرچوں کا ہی رونا روتی رہتی تھی۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ دے، مگر پھر بھی کوئی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تپتی دھوپ میں اکیلے رہنا کیسا ہوتا ہے۔ ماں کے بغیر تو زندگی میرے لیے کسی ویران کھنڈر جیسی تھی۔ ان دنوں میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے، میں گھر میں ہی ہوتی تھی۔ مومانیوں نے تو مجھے گویا مفت کی نوکرانی ہی بنا لیا تھا۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی، رات گئے تک اپنے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی، جو ایک چھوٹا سا اسٹور روم نما کمرہ تھا، جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس ایک دروازہ تھا۔ اگر دروازے کو بند کرتی تو کمرے میں گھٹن پھیل جاتی تھی۔ ایک پرانا سا پنکھا تھا جس کی ہوا ناکافی تھی۔ اس کمرے میں پوری رات میری سوتے جاگتے ہوئے کیفیت میں گزر جاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا کرتے رہتے۔ میں روتے ہوئے سوچتی رہتی کہ کیا ساری زندگی اسی طرح سے گزاروں گی؟ آخر اس قید خانے سے مجھے نجات کب ملے گی؟ میرا جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے ماموں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب میں نے بھی ضد باندھ لی کہ پڑھائی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے، مگر پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ جب گھر والوں نے میری حد درجہ گرمی اور ضد دیکھی تو مجھے پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اب یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تمہاری اخراجات برداشت کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ ہم تمہارے دادی حال والوں کو فون کرتے ہیں، وہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مگر میرے دادی حال والوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً نانیال والوں کو اپنے گھر میں پناہ دینی پڑی۔ میں نے ایک گھر میں کام شروع کر دیا تھا۔ صبح کالج جاتی اور واپس آنے کے بعد میں اس کوٹھی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ سب لوگوں کو میرا یہ کام کرنا کھلتا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب بی ایس کا میرا آخری سمسٹر تھا۔ مومانیاں تو مجھ سے اب بہت چڑھتی تھی کیونکہ اب انہیں گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھ پر بہت غصہ کرتی، نفرت کا اظہار کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں کوٹھی میں کام کرنے کے لیے گئی تو مالکن گھر پر نہیں تھی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس بات سے لاعلم تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے دل میں برا خیال پیدا ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ غلط خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک کمرے میں پناہ لے لی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اللہ سے رو رو کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگتی رہی۔ وہ سبھی کمرے سے باہر تھے، انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، ہر طرف سے خوفزدہ کیا، مگر میں نے ان کی بات مان کر دروازہ نہیں کھولا۔ پوری رات اسی طرح بیت گئی۔ تھک ہار کر وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ صبح کے قریب میں نے دروازہ کھولا۔ جب میں گھر آئی تو گھر میں گویا قیامت برپا ہوئی تھی۔ محلے کے سبھی لوگ جمع تھے اور میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ جب مجھے ماموں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جس کے ساتھ پوری رات منہ کالا کرتی رہی ہو، اب تم وہیں چلی جاؤ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میں بہت روئی، بہت چلائی، مگر ماموں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں چند پیسوں کے سکے تھے، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، میری کتابیں اور ضرورت کا سارا سامان گھر میں تھا۔ میں روتے روتے سڑک پر بیٹھ گئی تھی جب ایک سبزی والا میرے پاس آیا۔ اس کی مہربان آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے آدھے چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے ساری باتوں سے بتائی تو سن کر وہ بھی کنگ رہ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے اپنی نیت خراب نہ کر لے، مگر جب گھر لانے کے بعد اس نے میرے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا، مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا، تو میں اس کی ممنون ہو گئی تھی۔
میں جب بھی اس کے بارے میں پوچھتی وہ مجھے سرسری انداز میں جواب دے کر مجھے ٹال دیا کرتا تھا۔ فہد نے ہمیشہ میری ہمت بندھائی تھی۔ اس نے میرا آگے داخلہ بھی کروایا تھا اور مجھے کہیں پر بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔ جب میں فہد سے کہتی کہ پڑھائی کا خرچہ کیسے پورا ہوگا تب وہ کہتا، میں ہوں نا، میں کس لیے کماتا ہوں تمہارے لیے۔ فہد ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ میں اس گھر کو اپنا سمجھ کر سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ اکثر میں ان سے مان سے پوچھتی کہ ہمارا اپنا گھر کب بنے گا، تب وہ مجھے ہنس کر ٹال دیتا، جلدی بن جائے گا۔ اس نے مجھے کبھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے بھی زیادہ کھوجنے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ مجھے خود بتانا نہیں چاہتا تھا تب میں کیوں اسے زبردستی پوچھتی۔ 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ فہد اکثر کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں تم پڑھ لکھ کر کسی قابل بنو، تم دوسروں کی محتاجی سے دور ہو جاؤ، کبھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنی مضبوط بن جاؤ کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا تم ان سے اپنا انتقام لے سکو۔ اور میں یہ صرف سوچتی ہی رہ جاتی تھی کہ میں اتنی بہادر کیسے بن سکتی ہوں۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس رات فہد بہت دیر تک گھر سے باہر رہے۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، دل میں پریشان بھی ہوتی رہی کہ فہد اتنا وقت ہو گھر سے باہر کبھی نہیں رہا، تو پھر آج ایسا کیا ہوا جو ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ تبھی میرے نمبر پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی تھی۔ کال اٹھائی تو مجھے اجنبی آواز آئی جس نے میری دنیا کو تہ و بالا کر دیا۔ اس اجنبی آواز سے مجھے کہا کہ فہد کا قتل کر دیا گیا ہے، وہ مر چکا ہے۔ کتنی دیر تک تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، جو کچھ میں نے سنا وہ سچ ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھی کہ میرا فہد مجھ سے دور ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے دن تک میں انتظار کرتی رہی مگر فہد دوبارہ گھر نہ آیا، نہ اس نے مجھے سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے فہد کی سائیڈ والا تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کتنے دنوں سے نہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی نہ مجھے اپنا خیال تھا۔ جب تکیہ اٹھا کر دیکھا تو نیچے بہت سارے پیسے پڑے تھے، ایک خاکی لفافہ بھی تھا۔ میں نے حیرت سے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں لاکھوں کی رقم موجود تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے پیسے یہاں پر کیسے آ گئے؟ یہ فہد کے پیسے تھے اور اس نے اس طرح سے یہاں پر کیوں رکھے؟ اور مجھے ان پیسوں کے بارے میں کوئی نہیں بتایا۔ میں نے وہ سبھی پیسے الماری میں دوبارہ رکھ دیے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن میں آ گئی تاکہ اپنے شوہر کی گمشدگی کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں۔ اس کال کے بارے میں پولیس کو بتایا مگر کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ کتنے دن تک کسی نے میری بات نہیں سنی تھی۔ میں روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ تب مجھے فہد کی بات یاد آئی کہ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ مجھے بہت بہادر دیکھنا چاہتا ہے، بہت مضبوط۔ میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں فہد کی قاتلوں سے انتقام بھی لے لوں اور اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں کہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ انہی دنوں مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ فہد نے مالک مکان کو اگلے 2 سال کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ جب یہ بات مجھے مالک مکان نے بتائی تو میں سوچوں کے بھنور میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا فہد کو پتہ تھا کہ وہ غائب ہو جائے گا اور پھر میرے لیے مسئلہ بن جائے گا؟ اور جو اتنے ڈھیر سارے پیسے مجھے تکیے کے نیچے سے ملے تھے، کیا وہ فہد نے جان بوجھ کر انہیں رکھے تھے؟ اس کے پاس اتنے پیسے بھلا کہاں سے آئے؟ بس جتنا سوچا جا رہی تھی اتنا الجھی جا رہی تھی مگر میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پھر CSS کی تیاری شروع کر دی۔ میرا خواب تھا کہ میں پولیس افسر بنوں گی اور ان سب سوالوں کے جواب تلاش کروں گی جو میرے لیے معمہ بن چکے ہیں۔ میں پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری محنت رنگ لے آئی تھی۔ میں DSP بھرتی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا کہ فہد کے قاتلوں تک پہنچ کر ان سے انتقام لے سکوں۔ مگر میرے لیے تو فہد کی ذات ہی گویا خواب بن چکی تھی، ایک ایسی الجھن بن چکی تھی جس کو شاید میں نے کبھی سلجھا نہ سکتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری ایک دم ہوش کی دنیا میں واپسی ہوئی۔ میڈم چائے پئیں گی آپ؟ یہ طرز مخاطبت تو فہد کا تھا۔ ہمیشہ وہ مجھ سے اسی طرح سے مخاطب کرتا تھا۔ فہد کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو چائے پینے کا اور میرے لیے بھی وہ چائے بنا کر لاتا تو مجھے اس طرح مخاطب کرتا تھا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے چائے والا تھا جو ہو بہو فہد کی کاپی تھا۔ وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی دیکھنے کا انداز، مگر اس کا حلیہ الگ تھا، منفرد۔ میں کتنی دیر تک حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، فہد! تب اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ میرا شوہر تھا، میرا فہد جو 4 سال تک مجھ سے دور رہا، جس سے میں مردہ سمجھتی رہی مگر وہ زندہ تھا۔ اب بالآخر وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ فہد تم کہاں چلے گئے تھے اور اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا،
ابھی یہ وقت باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ ابھی ہم لوگ اس مشن پر ہیں، اس پر اپنا دھیان دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے سارے سوالوں کے جواب بھی دوں گا، اور پھر ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ مگر ابھی میں ڈیوٹی پر ہوں، ابھی میں اس سے زیادہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس نے مجھے چائے دی۔ اب تو میرا دل جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے دل میں جیسے ٹھنڈک سی اتر آئی تھی، اور پھر میں نے سارا دھیان اپنے مشن پر لگا دیا تھا۔ ہم یہاں پر کچھ لوگوں کا سراغ لینے کے لیے آئے تھے جو کتنے سالوں سے روپوش تھے، لڑکیوں کی سمگلنگ کر رہے تھے۔ ہم نے خاموشی سے ان کا سارا ریکارڈ اکٹھا کیا، ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے، اور بالآخر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور پھر جس دن میں واپس اپنے بنگلے میں آئی تو ابھی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی تھی جب مجھے گارڈ نے فہد کے بارے میں خبر دی۔ میں جلدی سے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ فہد سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے خود کو لپیٹ لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ایک بار بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھ پر کیسے گزرے گی؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسے؟ میں روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ وہ میرا سر تھپکتے ہوئے مجھے خود کے ساتھ لگائے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ یہ سب ہم دونوں کے لیے ضروری تھا۔ جو میں نے کیا وہ میری جاب کا حصہ تھا۔ جاب کا حصہ؟ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ مگر آپ تو ایک سبزی فروش تھے، اور یہ سب کرنے کو آپ کو کس نے کہا؟ وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ ابھی تک تم سمجھتی نہیں ہو، میں ایک سبزی فروش نہیں بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ سبزی فروش کا بھی میں نے حلیہ اپنایا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، اور پھر اچانک سے مجھے غائب ہونا پڑا کیونکہ وہ لوگ مجھے پہچان گئے تھے۔ اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دیتے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، سب کی نظروں سے چھپ گیا تھا۔ میرے قریبی دوست، میرے جاننے والے سبھی لوگ میرے لیے پریشان تھے۔ سبھی لوگوں کے لیے میں ایک معمہ بن گیا تھا۔ تمہاری طرح میرے ماں باپ، بہن بھائی بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں پر ہوں۔ آپ کے ماں باپ؟ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دنیا میں اکیلے ہیں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اپنا آپ سے چھپایا تھا۔ اور کیوں چھپایا تھا، اس بات کا میں جواب تمہیں دے چکا ہوں۔ میری پوری فیملی ہے، میری ماں باپ، بہن بھائی۔ میں سب سے ملنے کے بعد اب تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہیں میں نے بتا دیا کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ اب میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ بالآخر میری زندگی میں اندھیروں کا جیسے خاتمہ ہو گیا تھا۔ میری زندگی کے دروازے پر جیسے خوشیوں نے دستک دے دی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد میں کھل کر ہنس پڑی تھی۔ فہد کے سنگ چلتے ہوئے میں اس کے گھر آئی تو اس کے گھر والے بھی مجھے بہت پیار، مان، عزت دیا تھا، مجھے بہت محبت دی، اتنی کہ میں خود پر فخر کرنے لگی۔ اب مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی میں جتنے بھی غم دکھ دیکھے تھے، ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ ایک دن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میرا ماموں زاد ایک مقدمے میں جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے طور پر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا۔ یہ کام اس نے نہیں بلکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شخص نے کیا تھا، اور الزام میرے ماموں پر ڈال دیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے، اس کی بے گناہی کو ثابت کیا، اور پھر جب اسے جیل سے باہر نکالا تو تب میرے سبھی نانہال والوں نے مجھے اس روپ میں دیکھا تو سبھی حیران رہ گئے۔ پھر سبھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ میں نے بھی مسکرا کر ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، مگر پھر دوبارہ کبھی ان کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، کیونکہ جس دہلیز سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، ان لوگوں سے تعلق رکھنا میری انا کو گوارا نہیں تھی۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔